اللہ الرحمن الرحیم۔ آخر حضرت عائشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت کرتی تھیں۔ حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جس بستر پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوتے تھے وہ رنگے ہوئے کھال کا تھا اور اس کے اندر کھجور کے چھلکے بھرے ہوئے تھے، یعنی پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس ایک ہی بستر تھا۔ علماء کرام اس کی دلیل کے طور پر وہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا کہ آپ کو جب حیض آ جاتا تھا تو کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اپنے پاس سلاتے تھے، تو آپ نے جواب دیا کہ ہاں، جب میں اپنے اوپر چادر لپیٹ لیتی تھی ان دنوں ہمارے پاس صرف ایک ہی بستر ہوتا تھا۔ جب اللہ نے مجھے دوسرا بستر عطا فرمایا تو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ ہو جاتی تھی۔ پھر کچھ وقت گزرنے کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اپنے گھر میں اور بھی تکیے بنا لیے تھے۔ اس کی تفصیل میں آپ بیان کرتی ہیں کہ میرے گھر تصویروں والا ایک کپڑا تھا، میں نے اسے اپنے گھر کے اندر ایک کونے میں لٹکایا ہوا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ پھر ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ، اسے میرے آگے سے ہٹا دو۔ بس میں نے اسے اتار دیا اور اس کا تکیہ بنا دیا۔ دوستو، حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تقریباً 8 سال 5 مہینے گزارے ہیں۔ ان تمام سالوں میں حضرت عائشہ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بے مثال تھی، یہاں تک کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ سے بے حد محبت کرتے تھے۔ آپ کا حجرہ مبارک مسجد نبوی کے پورب کی طرف تھا اور اس کا دروازہ مسجد نبوی ہی میں کھلتا تھا۔ اس طرح مسجد نبوی ان کے گھر کا صحن بن گئی تھی۔ کمرے کی چوڑائی 6 یا 7 فٹ کے قریب تھی، جس کی دیواریں پتھروں سے بنائی گئی تھیں اور اس کی چھت کھجور کی ٹہنیوں سے بنی ہوئی تھی۔ چھت اتنی چھوٹی تھی کہ جو بھی کھڑا ہوتا اس کا سر چھت کو چھو لیتا تھا۔ بارش سے بچاؤ کے لیے بالو سے بنے کچے مسالے سے اسے ڈھانپ دیا گیا تھا۔ مسجد کے دروازوں کا ایک ہی طاق تھا جو ساگوان کی لکڑی کا بنا ہوا تھا۔ اس حجرے کی ایک طرف سائبان تھا اور یہ وہی سائبان تھا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں سے ایلا کیا تو اسی سائبان میں 1 ماہ تک ٹھہرے رہیں۔ یہی وہ حجرہ مبارک ہے کہ جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اپنی زندگی کے تقریباً 50 سال بسر کیے۔ یہ حجرہ اس قدر چھوٹا تھا کہ جب آپ لیٹتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نماز کا سجدہ کرنا مشکل ہو جاتا۔ صحیح بخاری کے ایک حدیث ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سوئی ہوتی تھی اور میرے دونوں پاؤں آپ کے سجدے کی جگہ ہوتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرنے لگتے تو میرے پیر دبا دیتے تو میں اپنے پاؤں سمیٹ لیتی، اور جب آپ کھڑے ہو جاتے تو میں پھر سے پھیلا لیتی۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں گھروں میں چراغ نہیں ہوا کرتے تھے، مطلب حضرت عائشہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حجرے مبارک میں وہ دن بھی دیکھیں جب آپ کے پاس چراغ تک نہیں ہوا کرتا تھا۔ اسی بارے میں ایک روایت امام احمد نے نقل کی ہے کہ ایک رات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بکری کا کچھ گوشت بھیجا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اسے پکڑا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کاٹا۔ آپ فرماتی کہ یہ کام چراغ کے بغیر ہوا۔ پوچھا گیا کہ اے ام المومنین، چراغ کے بغیر کیسے ممکن ہوا؟ تو آپ نے کہا کہ اگر اس وقت چراغ کے لیے تیل ہوتا بھی تھا تو ہم اسے کھانے میں استعمال کر لیا کرتے تھے، مطلب آپ کے پاس چراغ اگر ہوتا بھی تو اس کو جلانے کے لیے تیل موجود نہ ہوتا۔ دوستو، ان تمام گھریلو مشکلات کے باوجود حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حد خدمت کرتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ضرورتوں کا مکمل خیال رکھتی، یہاں تک کہ آپ کے بالوں میں کنگھی کرتی اور قربانی کے جانوروں کے پٹے بناتی۔ حضرت عائشہ خود تکلیف برداشت کر لیتی لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام کا پورا خیال رکھتی۔ اس کی سب سے اچھی مثال خیبر سے واپسی کے دوران اس رات کی ہے کہ جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا ہار کھو گیا تھا۔ لشکر والے ان کا ہار تلاش کرنے کی وجہ سے وقت پر نہ نکل سکیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ران پر سر مبارک رکھ کر سو گئے۔ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو حقیقت کا علم ہوا تو وہ آئیں اور حضرت عائشہ کے پہلو میں لاٹھی مار کر انہیں ڈانٹنے لگیں۔
لیکن اس کے باوجود حضرت عائشہ نے اپنی جگہ سے حرکت نہ کی کہ کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام میں خلل نہ واقع ہو جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے زیب و زینت کا اہتمام بھی کیا کرتی تھیں تاکہ آپ کا انداز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند آئے اور آپ خوش ہو جائیں۔ آپ فرماتی ہیں کہ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئیں تو میں نے اس وقت اپنے ہاتھوں میں چاندی کے چھلے پہنے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر فرمایا کہ اے عائشہ یہ کیا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ میں نے انہیں اس لیے پہنا ہے تاکہ آپ کو اچھے لگیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے نہ صرف خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے زیب و زینت اختیار کی بلکہ عورتوں کو بھی اس کی نصیحت کرتی رہتی کہ اے عورتوں، اگر تم شوہر والی ہو تو اپنی آنکھیں خوب صاف رکھا کرو اور انہیں جتنا بھی خوبصورت بنا سکتی ہو اتنا بناؤ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہنے کو بہت پسند کرتی تھی اور اپنی باری کے دن کسی اور پر ہرگز ایثار نہ کرتی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ہم میں سے جس بیوی کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باری ہوا کرتی تو آپ اس سے اجازت لیتے، یہاں تک کہ پھر قرآن مقدس کی یہ آیتیں نازل ہوئیں اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان میں سے جسے آپ چاہیں پیچھے کر دیں اور جسے آپ چاہیں اپنے پاس جگہ دے دیں۔ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ اس آیت مقدس کے بعد آپ کیا کہتی تھی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بتایا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کرتی کہ اے اللہ کے رسول، اگر مجھے یہ اختیار ہوتا تو میں آپ کے بارے میں کسی اور کے لیے ہرگز ایثار نہ کرتی۔ بخاری شریف کے ایک اور روایت ہے کہ جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک رات سوتے ہوئے میرا جسم حضور کے جسم سے لگ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ، کیا اس رات تم مجھے رب کی عبادت کی اجازت دیتی ہو؟ میں نے کہا کہ مجھے آپ کی قربت پسند ہے لیکن میں آپ کی خواہش کو ترجیح دیتی ہوں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی نیت باندھ لی اور رو رو کر قرآن کی تلاوت فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کندھے آنسوؤں سے بھیگ گئے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر تلاوت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو آنسوؤں سے تر ہو گئے۔ پھر لیٹ کر تلاوت کی اور روتے رہیں یہاں تک کہ زمین آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت بلال تشریف لائیں اور عرض کرنے لگیں کہ اے اللہ کے رسول، کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کے تمام گناہوں کو معاف نہیں کیا ہے؟ تو فرمایا کہ اے بلال، تو کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ کیوں نہ بنوں؟ پھر اللہ تعالیٰ نے اس رات ہی یہ آیت نازل فرمائی، یعنی آسمان و زمین کی پیدائش میں اور دن اور رات کے بدلنے میں اہل عقل کے لیے نشانیاں ہیں۔ دوستو، بے شک اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ بیکار پیدا نہیں کیا ہے اور ہر چیز کی پیدائش میں ایسی ایسی حکمتیں ہیں کہ جو انسانی علم میں نہیں آ سکتی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دین اسلام کی صحیح سمجھ بوجھ عطا فرمائے اور ہمیں کامل ایمان کی دولت نصیب فرمائے، آمین۔ پیارے دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کر کے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور جاتے جاتے ایک پیارا سا کمنٹ کر کے ضرور بتانا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی۔ السلام علیکم۔